میں سبھی سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ زوردار تالیوں میں حافظ صاحب کا استقبال کریں۔ ساتھ ہی اور ایک خصوصی مہمان ہمارے بیچ موجود ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ریاض ناظم صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ پروگرام کے آج کے اینکرز عزیز احمد اللہ اور عرشیہ نندار سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کی نظامت کو اپنے ذمہ لیں۔ Honorable Chief Guest, eminent guest on the dais, esteemed principal sir, righteous teacher, right-minded parents, and my dear brothers and sisters, I greet you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. I, Alisa Bullah, will be your host for the day with my friend Arshia Kanjar. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। मैं सर फर्श नंजार, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से इकबाल करती हूँ। We Muslims start beautiful occasions with the recitation of Holy Quran. So I would like to call Brother Faidan Kakule to come forward for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطعة. ہر دعا میں تیری خوشی مانگی ہے، ہر دعا میں تیری خوشی مانگی ہے، تیرے لیے ستاروں سے روشنی مانگی ہے. نہ ہو جس میں کوئی بھی غم، نہ ہو جس میں کوئی بھی غم، خدا سے تیرے لیے وہ زندگی مانگی ہے. وہ اشیاء کیا بات ہے. Now I would like to request Aliza Dhalai to present him. Please welcome Sister Aliza Dhalai with a big hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں. یا خدا آپ نور رکھ میری تو، یا خدا آپ نور رکھ میری تو. اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں. میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، ہر مدد کہہ کے میں نے پکارا. میں نے
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. مسلم ترجمہ: اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو وہاں تک تم پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو تو. Translation: Islam is that you bear witness that there is not worthy of worship except Allah alone and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger, and that you establish prayer, pay the zakat, observe the fast during Ramadan, and perform the pilgrimage to the house of Allah if you have the means. Jazakallahu khairan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج دا لٹل پرل اسکول کا پہلا اینیول ڈے پروگرام ہے، پرائز ڈسٹریبیوشن پروگرام ہے، اور بڑی مسرت ہو رہی ہے، بڑی خوشی کا یہ موقع ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک بیجاپور کی ایک بہت ہی معزز ہستی، ان کا تعارف میں کرنے جا رہا ہوں. آپ کا نام حافظ وکیل احمد، اور حافظ صاحب کا تعارف کرنا کچھ ایسا ہے جیسے سورج کو روشنی دکھانا. تو ایک کافی مشہور ہستی ہے بیجاپور میں. حافظ صاحب کا جو بیسک ان کا پلیس ہے، جائے پیدائش، وہ آندھرا پردیش کے نیلور جگہ سے ہے. حافظ صاحب نے ایم اے کیا ہے ان عربک مدراس یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد حفظ اور فضیلت جامعہ دارالسلام عمر آباد سے انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. اور کمپلیٹ ہونے کے بعد تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں کہ حافظ صاحب یہاں بیجاپور میں آئے اور یہیں پہ مقیم رہے. اور پچھلے 35 سالوں سے جو حافظ صاحب کا مین مقصد جو ہے وہ بچوں میں اور عوام میں قرآن کے تعلق سے اسے صحیح پڑھنا اور سمجھنا، یہ ان کا مین مقصد رہا ہے زندگی کا. اس کے لیے حافظ صاحب زیادہ سے زیادہ قاعدہ اور قرآن کو تجوید سے پڑھانا مختلف مکاتب میں کئی سالوں سے یہ فرائض کو انجام دے رہے ہیں. اور میں بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ حافظ صاحب نے ہماری اس دعوت پر لبیک کہا اور یہاں پہ آج آئے. تو میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ زوردار تالیوں میں حافظ صاحب کا پھر ایک مرتبہ استقبال کریں. اب میں میرے بڑے بھائی محمد اقبال ملا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور حافظ صاحب کو گلپوشی اور ایک چھوٹا سا شال کا نذرانہ پیش کرے. جزاک اللہ بھائی صاحب. اور ساتھ ہی آج جو اور ایک مہمان ہمارے ساتھ ہیں ریاض نالبند سر، جو کہ پیشے سے ایک بزنس مین ہیں، لیکن اسکولز اور بچوں کی تعلیم کے پیش نظر وہ بہت ہی پیش رہتے ہیں ہر کام میں. تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں حنیف ملا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ریاض سر کی جو ہے گلپوشی کریں. بہت بہت شکریہ سر. الحمدللہ پچھلے ایک سال سے
جو ہے لٹل پرل اسکول اس کا آغاز ہوا. ہم نے کووڈ سے پہلے ایکچولی اس کو سٹارٹ کرنے کا پلان تھا, لیکن بیکاز آف دا کووڈ ہم لوگ اسکول کو سٹارٹ نہیں کر پائے. 2 سال ڈیلے ہوا اور پھر ان سال الحمدللہ ہم نے اسکول کا آغاز کیا. اسکول کا جو مین ہم نے جو مقصد رکھا ہے یہ صرف یہی ہے کہ ہماری مسلمان قوم کس طریقے سے آگے بڑھے دنیاوی اور دینی فیلڈ دونوں میں. ایسے میں ہمیشہ مانتا ہوں یا یہ حقیقت ہے کہ دنیاوی اور دینی ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر وقت ہر لمحہ جو ہے ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں صرف تسبیح کرنا ہے یا نماز پڑھنا ہے. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کنٹینیوسلی جو بھی ہمارے کام ہیں اس کام میں یہ کوشش کریں کہ ہم ہمیشہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس میں اگر ہم امپلیمنٹ کرتے رہیں, چاہے وہ پڑھنا ہے, لکھنا ہے یا کاروبار ہے, بزنس ہے, اگر ہم اس کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ عبادت ہوگی. تو انشاءاللہ اسی کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے یہ اسکول کا آغاز کیے ہیں تاکہ ہم بچوں کو دونوں طریقے کی تعلیم, یعنی دنیاوی جو بچوں نے سائنس ہے, میتھس ہے, انگلش ہے, یہ جو سبجیکٹس ہیں اس پر عبوریت حاصل کرے, ایک اچھے سے اس میں کمپٹیٹر بنے تاکہ اچھے سے اچھے اسکولز کالجز میں جو ہے بچے اپنے آپ کو پروو کریں. جب دنیاوی فیلڈ میں نکلے, جب اپنے پروفیشنل چیزوں میں آگے بڑھے تو کسی سے بھی وہ کم نہ رہے. تو یہ ہمارا دنیاوی مقصد ہے, جبکہ دینی مقصد یہ ہے کہ ہر کام میں, اپنے ہر کام میں بچہ جو ہے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزارے اور ہر کام میں اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. پچھلے 1 سال میں ہم نے کافی ایکٹیویٹیز اور بچوں کے, کیونکہ کووڈ ہوا تھا, کووڈ کی وجہ سے کافی بچے جو ہے اسٹڈی سے کافی دور ہو گئے تھے. اس وجہ سے کافی پرابلمس ہوئے. بچے جو ہے ٹوٹلی یہ تھا کہ 2-3 مہینے بچے بالکل اسٹڈی کرنا بھی نہیں چاہتے تھے, لیکن الحمدللہ ہم نے انہیں سلولی اسٹڈیز کی طرف راغب کیا اور پورے سال میں کافی ایک اچھے لیول پہ الحمدللہ ابھی بچے پہنچے ہیں. اور بھی ہم آگے جو ہے ان کو ڈیولپمنٹ کرتے رہیں گے. اس کے لیے ہم نے کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بچوں کو کروائی ہیں. اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آپ جو ہے ان بچوں کے ایکٹیویٹیز سے جو انہوں نے پرائزز حاصل کیے ہیں انشاءاللہ آنے والے نیکسٹ پروگرام میں ہم جو ہے یعنی آج کے ہی آگے کی جو ترمیمات فرسٹ سیشن میں انشاءاللہ ایوارڈز بھی پیش کریں گے. اب اور ایک خوشی کی بات اعلان یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے جگہ پہ ہم نے اسکول کو سٹارٹ کیا ہے, لیکن الحمدللہ 2 دن پہلے ہی ہم نے اسکول کے لیے جو ہے لینڈ خرید دی ہے. آپ سبھی سے دعا ہے, یہ سبھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور آپ کا سپورٹ ہے کہ الحمدللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے. تو آپ سبھی سے دعا بھی ہے کہ آگے آنے والے جو بھی ہمارے کام ہے اس میں آپ جو ہے اپنی دعائیں ساتھ میں رکھیے ہمارے کاموں کے آسانی کے لیے, اور جس طریقے سے بھی آپ ہمارے لیے آسانی اور ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبھی ہم سے جڑیں. انشاءاللہ اس ادارے کو ایک مثالی ادارہ بنائیں گے اور بچوں کے مستقبل کو انشاءاللہ روشن کریں گے. ان الفاظوں کے ساتھ ہی اب میں اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج کے مہمان خصوصی حافظ وکیل احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عزیزان گرامی، محترم سرپرستان طلباء، ادارے کے ذمہ داران، جب کبھی میں اس قسم کے پروگراموں میں شریک ہوتا ہوں تو دل میں امید کی ایک شمع روشن ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کا مستقبل روشن ہے. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ جو لوگ بھی انگریزی تعلیم سے واقف ہوتے ان لوگوں کی زندگیوں میں دین نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ دین کے نام سے وہ شرما جاتے تھے. مسجد کے قریب سے گزرنا ان کی شان کے خلاف ہوا کرتا تھا. دین پر بھی کبھی گفتگو ہوئی تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ کچھ اپنی معلومات لوگوں کے سامنے رکھیں. میرے ایک بزرگ دوست تھے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا حلقہ تھا. صبح کی نماز کے بعد چہل قدمی کے لیے جب نکلتے تھے ہم تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیتا تھا. بہت تعلیم یافتہ شخصیت تھی مگر دین سے کافی دور تھے. راستے میں چلتے چلتے کبھی کوئی موضوع چھیڑ دیتے دین کا اور اس پر خوب بحث کرتے، سوالات کرتے، جواب دیے تو جواب کا پھر سوال بن جاتا. چہل قدمی سے واپس آتے، تقریباً 1-2 کلومیٹر ہم چہل قدمی کر کے واپس آتے، وہ اپنے گھر میں گھس جاتے تو داخل ہونے سے پہلے وہ کہتے کہ مولانا معاف کیجئے، راستہ کٹنے کے لیے میں نے یہ موضوع چھیڑ دیا تھا. آپ برا نہ مانے، میں نے کچھ کہہ دیا ہے تو راستہ کٹنے کے لیے میں نے یہ موضوع چھیڑ دیا تھا. تو ایسا دانشمند طبقہ قدیم زمانے میں یا ماضی قریب میں ہمارے اپنے بچپن میں ہم دیکھتے تھے. ہم بھی جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کیے گئے 1972 میں جب مجھے داخل کیا گیا شعبہ حفظ میں، تو بڑوں کی اپنی مرضی تھی، ہمارا اپنا کوئی شوق نہیں تھا، ہمیں ہوش بھی نہیں تھا، کوئی مقصد لے کے ہم دینی مدرسے میں داخل نہیں ہوئے تھے. 2-4 پارے ہم نے حفظ کر لیے. جب گاؤں کو آتے، وطن کو آتے تو ہمارے والد صاحب بڑے فخر کے ساتھ لوگوں سے کہتے کہ یہ میرا بچہ ہے، قرآن مجید کا حافظ ہو رہا ہے. تو مجھے بہت غصہ آ جاتا، مجھے چڑ پیدا ہو جاتی، شرم سے پانی پانی ہو جاتا. لوگ انجینئر ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز ہو رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انگریزی زبان بول رہے ہیں اور ہم ہیں سو 4 پارے حفظ کر لے رہے ہیں. وہ دور ایسا تھا کہ دنیا کے مارکیٹ میں مذہبی علوم کا یعنی قرآن کا، حدیث کا، کی تعلیم کا کوئی مقام نہیں تھا. علامہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. وہ زمانہ ایسا تھا، نماز پڑھنے سے شرما جاتے تھے. جب کبھی کوئی مجھے پوچھتا کہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا پڑھ رہے ہو تم، تو مجھے یہ کہتے بڑی شرم آ جاتی تھی کہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہوں. تو میرے عزیزوں، اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے کوئی بات نہیں کہ صورتحال یہ تھی. 4 لوگوں میں بیٹھ نہیں پاتے تھے،
وہ انگریزی بولنے والا، ہم عربی کی تعلیم حاصل کرنے والے، ہماری اس تعلیم کی کیا اہمیت ہے مارکیٹ میں. لیکن آج اس قسم کے اجلاس دیکھتا ہوں ہمارے اس شہر میں ایسے بہت سارے اداروں کا اگ آنا، قائم ہونا ایک عجیب پیغام دیتا ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس طبقے کے مقابلے میں جو دیندار ہے، دینی مدارس سے فارغ ہو کر آتا ہے، زیادہ دیندار نظر آتا ہے. جو جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے دنیا کا، وہ اتنا ہی زیادہ خدا کا خوف رکھنے والا طبقہ بن جاتا ہے. ایسے ہی جذبے کے تحت اس ادارے کے بانی جناب مدثر ملا صاحب نے اس ادارے کو قائم فرمایا کہ دین بھی ہو، دنیا بھی ہو. تو میرے عزیزو، اقبال کا شعر یاد آ جاتا ہے، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا بڑی تیز ہے، باد مخالف ہے، ایسے میں بھی چراغ جلائے جا رہا ہے. یہ کوششیں ہیں ہمارے ان نوجوانوں کی، قوم کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے. ایسے اداروں کو ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح اپنی ہتھیلیوں میں سنبھال کے رکھیں. بیجا تنقیدوں سے ایسے اداروں کی کہ اندر پست ہمتی کا سامان نہ کریں. ایسے ادارے جب کبھی قائم ہوتے ہیں تو لڑکھڑاتے چلتے ہیں، پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ تیزی سے دوڑنے لگتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس ادارے کے بانی حضرت مدثر صاحب ملا ایک عزم کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ سفر شروع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں انہیں ہمت عطا فرمائے اور اس کام میں ان کو برکت بھی عطا فرمائے. ساتھ میں ان کے لیے یہ کام اجر کا توشہ آخرت کے لیے ثابت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. وہ آدمی مر گیا، کچھ نہیں کرتا، لیکن اس نے جو علم چھوڑا ہے، علمی ادارے بنائے ہیں، تعلیمی ادارے کھولے ہیں، ان اداروں کا وجود جب تک قائم رہے گا، مرنے والے کے حساب میں مسلسل اس کا اجر و ثواب چڑھتا چلا جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہ ادارہ ایسے ہی برگوبار لائے. میرے عزیزو، میں بچوں سے تو مخاطب نہیں ہو سکتا، چھوٹے دماغ ہیں، سمجھ نہیں پائیں گے. میں ان کے والدین سے، سرپرستوں سے ادباً عرض کروں گا کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. اس کے لیے آپ کو ایک وقت بھوکا رہنا پڑے، رہیں، کم سونا پڑے، کم سوئیں، زندگی کے وسائل پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کے بجائے بچوں کی تعلیم پر صرف کرنے کی کوشش کریں. مسلمانوں کی یہ جو پسماندگی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے قوم کے بچوں میں علم نہیں ہے. ایک بہت بڑے آدمی، ان کو نوبل انعام، یہ فیصل ایوارڈ دیا گیا، تو انہوں نے وہ ایوارڈ حاصل کرتے ہی پہلی بات یہ کہی کہ اس ایوارڈ کا مستحق میں اس کو سمجھتا ہوں جو میرے ان 3 یا 4 سوالوں کا جواب دے دے. ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت اقرا ہے، اور اس قرآن کے حامل امت علم میں سب سے زیادہ پیچھے کیوں ہے؟ اس کا جواب مجھے اگر کوئی دے دے تو میں یہ ایوارڈ اس کو دے دوں. اور سے کچھ سوالات تھے. مثال کے طور پر وقت کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں، ساری عبادتیں وقت پر ہوتی ہیں،
لیکن وقت کی پابندی کے سلسلے میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں مسلمان. انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک تنظیم ہے مسلمانوں کی، عالمی تنظیم، اس کو شروع ہونا تھا صبح 10 بجے، شام 3 بجے اس کا آغاز ہوا. اس میں وہ صاحب شریک ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جو جلسہ شروع ہونا تھا صبح 10 بجے وہ شام میں 3 بجے شروع ہوا، جبکہ وقت کی اہمیت ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے. ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اس کا جواب مجھے جو دے میں اس کو یہ انعام دینا چاہتا ہوں. پاکی صفائی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہماری تمام کتابیں پاکی صفائی کے باب سے شروع ہوتی ہیں. کتاب الطہارہ، باب الطہارہ، طہارت کا باب، پاکی صفائی کا باب. لیکن دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ میلے کچیلے رہنے والے لوگ، ناپاک رہنے والے لوگ، وہی لوگ ہیں جو امت مسلمہ کے افراد مانے جاتے ہیں. ایسے کچھ سوالات انہوں نے کیے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ساری تعلیمات ہمارے پاس ہیں اور انہی تعلیمات سے ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، علم ہی ایسی دولت ہے. والذین اوتوا العلم درجات. زمین کے اوپر آپ کے درجات اگر آپ بلند کرنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں. علم کے بغیر زمین کے اوپر کسی بھی قوم کی منزلت اور ترقی ہو نہیں سکتی. شیخ سعدی کا ایک شعر ہے، بنی آدم از علم یا بد کمال. بنی آدم از علم یا بد کمال. بنو آدم، انسان کے بچے کمال حاصل کر سکتے ہیں تو علم ہی کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. نہ از حشمت و جاہ و مال و منال، مال سے، اقتدار سے اور بہت ساری چیزوں سے کمال حاصل کرنا ناممکن ہے. اگر آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ انسانوں کے کام آتا ہے. دنیا کے اندر ایک اصول ہے، عقیدہ خواہ کوئی ہو، لوگ کسی کی بھی پرستش کرتے ہوں، پتھروں کی، اس کی، اس کی، لیکن وہ ایسے کام کریں جس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اس قوم کو بقا حاصل ہوتی ہے دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً سورہ رعد کے اندر ارشاد فرمایا، 2 مثالیں دی. ایک مثال یہ دی کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، ایک پہاڑ ادھر ہے، ایک پہاڑ ادھر ہے، بیچ میں ایک چھوٹی سی وادی ہے. زوردار بارش ہوئی. مثال دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، زوردار بارش ہوئی. اتنی بارش ہوئی کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں وادی بھر گئی، بھر کر بہنے لگی. لوگوں نے دیکھا کہ پانی کے اوپر بہت سارا جھاگ، کوڑا، کرکٹ سب اوپر آ گیا ہے اور وہ بہہ کے چلا جا رہا. جب پانی پورا بہہ گیا، کچرا، کوڑا، کرکٹ نکل گیا، پانی بہہ کے چلے جانے کے بعد انسانوں نے یہ چیز دیکھی کہ زمین کے اوپر کچھ معدنیات بچ گئے ہیں، سونا، چاندی، لوہا، تانبا. وہ چیزیں جو انسانوں کے کام آتی ہیں وہ چیزیں رہ جاتی ہیں اور وہ کوڑا کرکٹ جو پانی کے جھاگ کی شکل میں اوپر آ گیا تھا وہ بہہ کے غائب ہو گیا. یہ ایک مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دوسری مثال یہ دی کہ ہم زیور بنانے کے لیے سنار کے پاس جاتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے زیور بنا کر دیں. سنار اس مال کو تپاتا ہے، پکاتا ہے، پگھلاتا ہے. جب سونا پگھلتا ہے تو اوپر ایک میل نکل آتا ہے، لیکن جو خالص سونا ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، سنار اس میل کو نکال دیتا ہے. یہ 2 مثالیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ.
इंसानों को जो चीज फायदा पहुंचाती है वो जमीन पे टिकती है, इंसानों को जो लोग देते हैं वो जमीन पे कायम बाकी रखे जाते हैं। उम्मत मुस्लिमा ने, मैंने, आपने दुनिया को कुछ नहीं दिया। क्या दिया है? सुई डालने की एक इंजेक्शन नहीं दी हमने। जिंदगियां बचाने के जो औजार होते हैं, एक्सरे मशीन है, वो है, ये है, बड़े बड़े आलात होते हैं जो बड़े परेशान कुन इंसान, जान बलब इंसान, मरने के करीब रहने वाले इंसानों की जानें बचा लेते हैं ये मशीनरी, और इसके बनाने वाले आप और हम नहीं हैं, कोई दूसरे ही हैं। तो इल्म के बलबूते पर हम नफा रसा हो सकते हैं, इल्म हासिल करके दूसरों के फायदा पहुंचाने वाले बन सकते हैं। अगर आपने इल्म हासिल नहीं किया तो इंसानियत पर आप एक बोझल वजूद माने जाएंगे, और ऐसी चीज से दुनिया नफरत करती है। आपके सर पे कोई वजन है तो जल्दी से जल्दी उतार के फेंकने की कोशिश करते हैं आप। आज कौम, उम्मत मुस्लिमा ऐसा कुछ नहीं कर सक रही है। तो मेरी उम्मीद बन जाती है जब कभी ऐसे प्रोग्राम में शरीक होता हूं तो इंशाअल्लाह हमारी ये बच्चियां, ये बच्चे, ये नौनिहालान आगे चलकर इंसानियत के लिए नफा रसा होंगे, फायदा पहुंचाने वाले होंगे। मुझे ये उम्मीद है। अभी बच्चे ने एक तिलावत की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और ये चीज है सबसे पहली वही जो नाजिल की अल्लाह तबारक व तआला ने, ये चीज थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। 600 साल के अरसे में बहुत सारा बिगाड़ इंसानों के बीच में आ गया। इंसानों में कत्ल खून बढ़ गया, शिर्क बढ़ गया, बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उन बीमारियों की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि फरमाया कि पढ़ो। पढ़ने से तमाम बीमारियां दूर होती हैं। मुझे यह भी कहने दें आप कि आज जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 97 मार्क्स हैं किसी के, 90 पर 9 मार्क्स हैं किसी के। मैं इसको इल्म नहीं समझता। इल्म वो है जो हकीकत का इल्म उनके सीने में हो, नंबरात में नहीं। पिछले दिनों ऐसी कुछ बच्चियों से मैंने मुखातब होकर पूछा, बड़ी बड़ी बच्चियां थीं, मैंने उनसे पूछा कि जमीन की गोलाई कितनी है। वो बच्चियां जिनकी नंबरात 90 से अफजू हैं, 90 से ज्यादा हैं, कोई भी बच्ची कोई जवाब नहीं दे सकी। या शर्मा कर जवाब नहीं दिए, क्या पता नहीं। मैंने बार बार इसरार किया, जमीन की गोलाई कितनी है। हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमने दीनी मदारिस में तालीम हासिल की है, ये सारी पढ़ाई आप सीखते हैं। तो किसी बच्ची ने, किसी तालिबा ने इसका जवाब नहीं दिया। तो हमने ये समझा है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आए, उस बच्चे या बच्ची को हम कामयाब समझते हैं। इस सोच को बदलने की जरूरत है। वाकई हमारे बच्चे के सीने में, पेट में इल्म की दौलत है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखते हैं कि आज का हमारा दौर, अभी हाल में जैसे ही हम दाखिल हुए, बच्चों के हाथों में, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हमने मोबाइल देखा है। मोबाइल के साथ इल्म हासिल करना नामुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इक़रा कहा, पढ़ो, ज़ालिकल किताब, इस किताब को पढ़ो। मोबाइल से पढ़ाई नहीं आती, वो एक मजबूरी का एक सहारा है। तो मेरे अजीजों, जरा जागने की जरूरत है, एहसास की जरूरत है। अपने अंदर एहसास जिया बोलते हैं फारसी में, यानी लुट जाने का एहसास, कुछ खो दिया है हमने, इसका एहसास पहले होना जरूरी है, तभी हम करवट ले सकेंगे। हमारे घर में 2 वक्त खाना है, तो कौमों की सरबलंदी के लिए खाना पानी जरूरी नहीं, इल्म है। इल्म से कौमें सरबलंद होती हैं। हम अपने बच्चों को इल्म दें। मेरी एक गुजारिश है, जाते जाते मैं कहूं, बच्चों को नमाज के पाबंद बनाएं।
اور ایک بات مزید وقت کی کمی ہے، دوسری بات فجر کی نماز کے بعد سونے کا عادی نہ بنائیں. جن بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ بچوں کے دماغ کو چالاک کرتا ہے. جو بچے 8 بجے 7 بجے 9 بجے اٹھتے ہیں وہ شام تک مخمور نشہ لیے ہوئے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. ایسے بچے کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. کل ذہن بچے جب کلاس روم میں جاتے ہیں سو کر، لیکچر کیا سمجھیں گے، ٹیچر کے اسباق ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد نہ سلائیں. کسی نے ایک چھوٹا سا یہ بھیجا ہے کہ ایک بچہ کہیں باہر رہتا تھا، فجر کی نماز کو ماں نے اس کو فون کر کے جگایا، فون ریسیو نہیں ہوا، پھر اس نے جگایا، آخری وقت ہے بچے کو جگا دیں گے نماز کے لیے، تو پھر بھی وہ صاحبزادے فون ریسیو نہیں کرتے ہیں. پھر یہ ماں ہے جاب کرتی تھی، کہیں جاب کے لیے چلی گئی، تو صاحبزادے کا ایگزام تھا 9 بجے اور یہ صاحب جاگے ہیں 9:30 بجے. انہوں نے ماں کو شکایت کی کہ ماں تم نے امتحان کے لیے مجھے جگایا نہیں. تو اس ماں نے جو جواب دیا وہ بڑا اچھا جواب تھا، بیٹے آخرت کے امتحان کے لیے میں نے تجھے جگایا تھا، جب تو اس کے لیے تیار نہیں ہوا تو یہ دنیا کے امتحان کے لیے میں تمہیں کیوں جگاتی. تو میرے عزیزوں، میری گزارش ہے سونے نہ دیں بچوں کو فجر کے بعد، سونے نہ دیں. ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں، ایسے بچے چالاک ہوتے ہیں، کلاس روم میں پہنچ کر حشاش بشاش پہنچتے ہیں، ایک عزم کے ساتھ استاد کا ٹیچر کا سبق سنتے ہیں، لیکچرر صاحب کا لیکچر سنتے ہیں، ان کے پلے پڑتا ہے. جو بچے 8 بجے تک سوتے ہیں وہ کچھ رٹا کر کچھ نمبرات تو حاصل کر لے سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں علم نہیں آتا. تو بہت کچھ باتیں مجھے آپ سے کرنی تھیں، تاخیر ہو گئی کارروائی کے آغاز میں. میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ 2 باتیں، تمام باتیں ذہن سے نکال دیں، ذہن میں نہ اتری ہوں تو بھلا بھی دیں. یہ 2 باتیں، نمازوں کی پابندی کرائیں بچوں سے، اور صبح کی نماز کے بعد بچوں کو سونے سے منع کریں. اور رات میں ایسے بچے جلدی سو جاتے ہیں، بھرپور نیند لیتے ہیں، صبح جاگ جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فطری پیغام ہے. پرندے بھی دیکھیے، درختوں کو بھی دیکھیے، جیسے سورج ڈوب جاتا ہے درخت اپنے پتے نیچے گرا کر سو جاتے ہیں. پرندے بھی دیکھیے وہ اپنی فطرت پر رہتے ہیں، شام ہوتے ہی یہ 12 بجے تک 10 بجے تک 11 بجے تک ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جگائیں، پھر ان سے امید رکھیں کہ یہ بچے کچھ بڑے ہوں گے، تو یہ ناممکن ہے. اقبال نے کہا نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. میں لندن میں تھا، ساری دنیا سوتی تھی، ایسے میں بھی میں صبح اٹھ کر نماز پڑھا کرتا تھا. نوائے صبح گاہی نے جگر خو کر دیا میرا. صبح کے وقت جو میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اس چیز نے میرے دل میں ایک قسم کی کیفیت پیدا کر دی ہے. تو صبح بچے نماز پڑھیں، اس کے بعد سونے نہ دیں. ساری برکتیں صبح کے وقت میں ہوتی ہیں. آپ اپنے بچوں کو کچھ بڑا دیکھنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو بچوں کو صبح کی نماز کے بعد سونے سے منع کریں. میں ادارے کے ذمہ داران مدثر ملا صاحب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں طلب فرمایا، عزت افزائی کی، شال پوشی کی. میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اور بھی ہمیں حافظ صاحب کے اس طرح کے بیانات سننے کا موقع ملے، جس سے ہم اپنی زندگیوں میں استفادہ حاصل کریں.